گناہ کیا ہوا ہے، یعنی ہم جو عقیدے سمجھ رہے ہیں ان میں سے ابھی یہ چھٹا عقیدہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے ثواب کا کوئی بھی کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کے کام کی وجہ سے اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جو ہمارے اوپر یعنی ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے ثواب کا کام کیا اس ثواب کے کام کو فوراً لکھ دیا جاتا ہے، کسی نے اگر گناہ کا کام کیا ہے تو اس کے گناہ کے کام کو فوراً نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے گناہ کے کام کو لکھنے میں ڈیلے یعنی تاخیر کی جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے اسے توفیق مل جائے اور یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ اگر گناہوں سے معافی مانگ لی جاتی ہے تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ اس کے گناہ کو نہ لکھا جائے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں اور ثواب کے کام پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں، یہ چیزیں۔ اور ساتواں عقیدہ، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، یہ کل بھی ہم نے سنا، اس کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور نہ وہ سوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو سوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کو اونگ آتی ہے، جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، اور تمام جہانوں کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ جتنے بھی چیزیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں، جتنا بھی نظام دنیا کے اندر چل رہا ہے، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر کام کر رہی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی مرضی سے چل رہی ہیں۔ آسمان، زمین، ساری اللہ کی مرضی سے ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ اتنا بڑا سسٹم اللہ نے چلا رکھا ہو اور اللہ اکتا گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ تھک گئے ہوں، اللہ کو اونگ آ گئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کو نیند آ گئی ہو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہمیں اللہ کے متعلق ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو تھکتے ہیں، اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے قبضے قدرت میں، جتنی بھی اچھی کمال والی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، بری اور نقصان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ ایسے نہیں کہ اللہ کی طرف سے کسی آدمی کو ستایا جا رہا ہو یا کسی آدمی کے اوپر بیماری جان بوجھ کر ڈالی جا رہی ہو۔ یہ عقیدہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سب انصاف کے برابر چل رہا ہے، یعنی انصاف کے طور پر چل رہا ہے، کسی پر کوئی سختی یا کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی عقیدہ رکھنا یہ بھی ہمیں ضروری ہے۔ یہ اب ہمارے عقیدے دو رہ رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے عقیدے پورے ہو جائیں گے جو اللہ کے متعلق ہیں۔ جتنا بھی دنیا میں اچھا برا ہوتا ہے سب کو اللہ تعالیٰ کے ہونے سے پہلے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کو اس کے ہونے سے پہلے معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ اپنے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے۔ تقدیر اسی کا نام ہے، یعنی تقدیر اسی کا نام ہے کہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہوتی ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہیں، اور جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں وہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر یقین رکھنا، اس بات کو ماننا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی کا نام تقدیر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقدیر میں، مقدر میں ایسا لکھا ہوا تھا، یا تقدیر میں ایسا لکھا تھا۔ تو مقدر کا مطلب یعنی وہ باتیں جو اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی، اللہ کی طرف سے بتا دی گئی فرشتوں کو، یا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، تو ان چیزوں پر، ان باتوں پر ایمان رکھنا، ان باتوں پر ہم سب کے لیے یقین رکھنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر عقیدے میں ذرہ برابر کمی آ جائے تو پھر اس سے نقصان ہے۔ اب ہم آگے دوسرا عقیدہ سمجھیں گے۔ عقیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور ارادہ دیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں، یعنی جتنے بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سمجھ اور اپنا ارادہ دیا ہوا ہے، اور ایسے ہی
جس سے وہ گناہ اور ثواب کے کام. کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ آ سکتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے، تو پھر میں گناہ کے کام کیوں کرتا ہوں؟ یا اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تو پھر سب آدمی نیکی کے ہی کام کرتے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی مسلمان بنا دیتے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی نیک بنا دیتے. لیکن نہیں، کیونکہ یہ بھی عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو سمجھ، اس کا انڈیویژولی ارادہ رکھنے کا طریقہ دیا ہے. اس کو سوچنے کا، اس کو سمجھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذہنوں میں دیا ہوا ہے، جس سے آدمی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق گناہ کا کام کرتا ہے، اپنی سمجھ کے مطابق ثواب کا کام کرتا ہے. تو جس سے گناہ اور ثواب کے کام اپنے اختیار سے کرتے ہیں. لیکن بندوں کو کسی کے کام، کسی کے پیدا کرنے کی قدرت نہیں ہے. یعنی کسی کو بھی یہ قدرت نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، یہ اس کے پاس اختیار نہیں کہ وہ کسی کو بھی پیدا کر دے یا کسی کو نقصان پہنچا دے. نقصان کا مطلب یعنی اگر یہ چاہے کہ میں اس کو موت دے دوں تو کوئی بھی آدمی موت نہیں دے سکتا، کوئی بھی آدمی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اگر ہم نے ثواب کے کام کیے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے گناہ کے کام کیے ہیں تو گناہ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اور ہم نے اگر ثواب کے کام کیے ہیں تو ثواب کے کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. آگے آخری عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیا جو بندے نہ کر سکتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی بھی ایسے کام کا حکم نہیں دیا ہے جو بندے نہ کر سکیں، بلکہ الدین یسرن یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنا کر امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا ہے. یعنی سب کام ایسے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یعنی جتنے بھی ہمارے کام جو 28ویں پارے میں 27ویں پارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اور بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ جتنا بھی چیزیں مجھے دی گئی ہے وہ سب میری وسعت کے مطابق دی جائے. پھر اللہ نے ایسا ہی کیا. جتنی بھی چیزیں اللہ نے بندے کو عطا کر رکھی ہیں سب اس کی کیپیبلٹی کے حساب سے ہے. یہ تو عقیدے ہم نے پڑھے ہیں، 5 عقیدے کل پڑھے تھے اور 5 عقیدے آج ہم نے پڑھے ہیں. تو یہ عقیدے وہ ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق پڑھے ہیں. تو یہ 10 عقیدے آپ یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے متعلق. آپ سے انشاءاللہ ہم پوچھیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق اس صفت کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں، فار ایگزامپل ہم آپ سے جو ٹیسٹ آپ کا منتھلی انشاءاللہ ہم لیں گے آج، اس میں پوچھا جائے گا کہ اگر ہم اللہ کو فیس سے پہچاننا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے فیس سے پہچان سکتے ہیں؟ بالکل نہیں پہچان سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیس کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ کی جو اس طرح کی نشانیاں ہیں، یعنی ہاتھ ہونے کی یا پیر ہونے کی، اس طرح کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہم صفات سے جان سکتے ہیں، نہ کہ اس کے جسم کے اعتبار سے. تو اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ ہم آپ سے پوچھیں. اب آگے ہم نبیوں کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی اسلام نبیوں کے متعلق کن باتوں پر ایمان رکھنے کو اسلام کہتا ہے. عقیدہ مطلب یعنی جن باتوں پر ہمارے لیے ایمان رکھنا، جن باتوں پر ہمارے لیے یقین رکھنا ضروری ہے. تو انبیاء کے متعلق کیا ہے؟ انبیاء کے متعلق اب ہم پڑھتے ہیں. بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے. بہت سے پیغمبر کہتے ہیں یعنی میسنجر، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی. تو پیغمبر اللہ، اور ایک نبی ہوتے ہیں، ایک پیغمبر ہوتے ہیں. نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ یعنی پیغمبر، نبی اور رسول. انشاءاللہ اس کی ڈیفینیشن ہم بتائیں گے. نبی کسے کہتے ہیں اور رسول کسے کہتے ہیں؟ نبی اور رسول ان دونوں میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا فرق ہیں، انشاءاللہ ابھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو انبیاء اکرام کے متعلق، نبی کے متعلق، جتنے بھی نبی پہلے دنیا میں آئے ہیں ان کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کے متعلق ہمیں کیا ذہن میں اپنے ایمان رکھنا چاہیے. ایمان یعنی ہمیں غیب کی باتوں پر ہمارے لیے یقین رکھنا، مسلمان کے لیے یقین رکھنا، جاننا ان کو ضروری ہوتا ہے.
تو بہت سے پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بندوں کو سیدھی راہ بتانے آئے، سب گناہوں سے پاک ہے۔ پیغمبروں کی مکمل اور صحیح تعداد صرف اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی، یعنی پیغمبر کتنے ہیں، کوئی کہتا ہے 1,24,000 ہے، کوئی لوگ کہتا ہے کم و بیش 1,25,000 ہے، 1,02,500 ہے، کتنے بھی لوگ اپنے اپنے حساب سے کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی تعداد نہیں بتائی کہ پیغمبر کتنے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی علاقہ ایسا بھی ہو جہاں پر نبی آئے ہوں اور وہاں لوگوں کی پہنچ ہی نہ ہو، جیسے دنیا کے اندر جتنے بھی یہ کنٹریز ہیں وہ بعد میں ان کو کھوجا گیا، بعد میں ان کی پہچان ہوئی، لیکن جب تک لوگ ان تک نہیں پہنچے تھے، ان کنٹری تک نہیں پہنچے تھے، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو کر رہ کر پہلے چلے گئے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو علم ہے باہر تک نہ پہنچایا ہو۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے انبیاء کی صحیح تعداد، کتنی کوانٹٹی ہے انبیاء کی، نبیوں کی، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صرف یوں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، سب سچے ہیں اور ہم سب ان پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہمیں معلوم ہو، جن کا نام ہمیں پتہ ہے ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، جن کا نام ہمیں نہیں پتہ یا جن کے بارے میں ہم نے نہیں سنا ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ انبیاء کے متعلق عقیدہ ہے۔ تو ہم 6 عقیدے پڑھ چکے ہیں۔ 7واں عقیدہ ہمیں کیا رکھنا ضروری ہے؟ آسمانی کتابوں کے متعلق، یعنی آسمانی کتابیں، اللہ کی طرف سے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، یعنی آدمی کو کیا تھوٹس رکھنے چاہیے، کیا اپنا ذہن بنا کر رکھنا چاہیے، اسلام کے متعلق کیا اسلام نے کیا بتایا ہے آسمانی کتابوں کے متعلق۔ اللہ کے متعلق تو ہم نے پڑھ لیا اور بتا دیا، ایسے ہی رسولوں کے متعلق، انبیاء کے متعلق ہم نے بتا دیا، لیکن آسمانی کتابوں کے متعلق کیا آدمی کو عقیدہ رکھنا چاہیے، کن باتوں سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر آدمی آسمانی کتابوں کے بارے میں کوئی لفظ کہتا۔ تو اللہ تعالیٰ عقیدہ ہم سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چھوٹی اور بڑی کتابیں نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت بڑی اور چھوٹی بہت سی کتابیں نازل کی ہے، جن کی تعداد بتانے والے بتاتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء اکرام تک اور رسولوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے، تاکہ وہ اپنی اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں اور سکھائیں۔ ان سب کتابوں پر ہمارے لیے ایمان رکھنا اور ان سب کتابوں کو حق جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مگر قرآن کریم نازل ہونے کے بعد جتنی بھی پرانی کتابیں ہیں، چاہے وہ توریت ہو، چاہے زبور ہو، انجیل ہو، یہ سب کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہیں، ان سب کتابوں کے جتنے بھی پہلے حکم تھے، یعنی اللہ کے جتنے بھی نبی آتے تھے، اللہ نے ان کو جو کتابیں دے رکھی تھی، ان کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا تو ضروری ہے، لیکن ان کتابوں کے کسی بھی حکم کو ہمارے لیے ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آخری آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ قرآن کریم کے آنے کے بعد، قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد، چاہے توریت ہو آسمانی کتاب، چاہے زبور ہو، انجیل ہو، چاہے صحیفے ہوں، یعنی جو چھوٹی چھوٹی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی، ان کا کسی بھی ایک حکم کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں، صرف ہم قرآن کے احکام کو، قرآن کی باتوں کو ماننا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ آسمانی کتابوں کے متعلق ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے اتری ہیں وہ سب حق ہیں اور سچ ہیں، لیکن بعد میں ان میں جو چینجز کر دی گئی۔ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جو بائبل ہے، یعنی توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، ان کے اندر چینجز کر دی گئی، تو کیا اب بھی ان کی باتوں کو ہم مانیں گے؟ نہیں۔ جتنی بھی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی تھی تو ہم ان کتابوں پر ایمان ہمارے لیے رکھنا تو ضروری ہے، لیکن جن کتابوں کے اندر چینجز کر دی گئی، یعنی ان کو بدل دیا گیا، ان باتوں کو ہمارے لیے ماننا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ آگے ہم عقیدہ ہم پڑھتے ہیں فرشتے اور جنات کے متعلق۔ اسلام کیا کہتا ہے فرشتے اور جنات کے متعلق؟
تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے کچھ کو تو فرشتے کہتے ہیں اور کچھ کو جنات کہتے ہیں۔ فرشتوں کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ ہے، یعنی کیا ماننا چاہیے فرشتوں کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق نور سے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو نور سے پیدا کیا ہے ان کو فرشتے کہتے ہیں، اور ہماری نظریں ان کو دیکھ نہیں سکتی، یعنی فرشتوں کو ہماری نظریں دیکھ نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپا دیا ہے، تو ان کو فرشتے کہتے ہیں۔ جو مخلوق نور سے پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نور سے جن مخلوق کو پیدا کیا ہے ان کو فرشتے کہتے ہیں، اور بہت سے کام اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر رکھے ہیں۔ مان لیجئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا کہ وہ بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، ایسے ہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام ہوگا کہ وہ قیامت سے پہلے سور پھونکیں گے۔ سور کا مطلب یعنی ایک بین بجائیں گے، بین ٹائپ کوئی چیز ہے اس کو بجائیں گے جس سے سارے انسان مر جائیں گے۔ یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی تیسرے جو فرشتے ہیں، جو مشہور فرشتے ہیں، تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو حضرت میکائیل کا کام کیا ہے؟ حضرت میکائیل کا کام جو فرشتے ہیں حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام ہے پہاڑوں اور آسمان سے جو بارش برستی ہے اس کی ذمہ داری، اس کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حضرت میکائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ ایسے ہی جو موت کے فرشتے ہیں جن کو دوسری لینگویج میں یمراج کہا جاتا ہے، تو ان کا یعنی ہماری زبان میں ان کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں۔ عزرائیل یعنی موت کے فرشتے۔ تو فرشتوں کے متعلق یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے پیدا کی ہے جن کو جنات کہتے ہیں، وہ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے ہی ان میں بھی برے بھی ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں۔ جو برے ہوتے ہیں ان کو اس کا گناہ ملتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں، اور جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو بھی گناہ اور ثواب کا کام ملتا رہتا ہے، ثواب اور گناہ اور ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے یہاں تک پڑھی ہے عقیدوں کے متعلق۔ اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صحابہ اکرام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہمیں چاہیے کل انشاءاللہ۔ پھر یہ ہمارے عقیدے کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پریکٹیکلی چیزیں ہم سیکھیں گے۔ اب اس کے بعد کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں کہہ رہی تھی کہ جو شیطان ہوتا ہے یہ بھی جنات کی کیٹیگری میں سے آتا ہے؟ جی یہ جنات کی اس میں یعنی فیملی میں سے ہے۔ جو شیطان ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگ سے ہی پیدا کیا، یعنی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، قرآن پاک میں ہے خلقتنی من نار۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مان کر شیطان نے سجدہ نہ کیا اور کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے، تمہیں بڑا ہو گیا۔ تو شیطان کو بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے ہی پیدا کیا۔ جی سمجھ آ گیا ہے؟ جی اگر کسی کو کوئی اور بھی سوال کرنا ہو تو آپ بالکل فیل فری، کوئی سوال بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہیں، یا اپنی کسی چیز کے بارے میں آپ کوئی مسئلہ یا کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منسوخ کا مطلب ہے یعنی ختم ہو جانا۔ ان کے جو کام تھے یعنی جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا تھا، اب ہمارے لیے ان کا ماننا ضروری نہیں، اسی کو منسوخ کہتے ہیں۔ منسوخ مانا یعنی ختم ہو جانا۔ جی سفیان کوئی سوال کرنا چاہتے؟ جی آپ سے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی